السلام علیکم، میں ہوں عبید یوسف خان۔ میری یہ ویڈیو کرک کے جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے لواحقین تک بھی لازمی پہنچائے۔ میں خود بھی ڈی پی او صاحب سے ابھی رابطہ کروں گا، ڈی سی صاحب سے رابطہ کروں گا میں، اور میری کوشش ہوگی کہ آئی جی صاحب یا ان کے آفس سے کسی بھی بندے کو میں کانٹیکٹ کروں، ڈی آئی جی صاحب کو، کہ یہ واقعہ کیسے ہوا اور اب تک اس کی کیا اپڈیٹس ہیں۔ میں زیادہ کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اتنی میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر یہ معاملہ جو ذمہ داران ہیں اتھارٹی نے اس پہ ایکشن نہ لیا، میں اس کو نیشنل لیول پہ ہائی لائٹ کراؤں گا، اور یہ میرا وعدہ ہے ان کے لواحقین کے ساتھ۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ کرک جیسے شہر میں چلو ایک مجرم ہے، وہ نہ صحیح اس نے کوئی گناہ کیا ہے، چلو گنہگار ہے، میں نہیں کہتا کہ وہ بے گناہ ہے، میں لیٹ سپوز کر لیتے ہیں وہ گنہگار ہے۔ پولیس کے پاس کون سی ایسی پاور آ گئی، کون سے آرٹیکل کے تحت پولیس کے پاس اختیارات تھے کہ 3 دن تک وہ ٹارچر سیل میں اس کو رکھے؟ کون سے مجسٹریٹ نے اس کو پرمیشن دی ہے؟ کون سا کگنیزیبل کرائم اس نے کیا ہے؟ کون سے آرٹیکل کے تحت اس کو یہ پاورز ملی ہیں کہ وہ اس ٹائپ کی ٹارچر کسی بھی ملزم کو دے سکے؟ اور یہ صرف آج کا واقعہ نہیں ہے، ایسے بے شمار واقعات ہمارے پولیس سسٹم میں پڑے ہیں، اور اگر ہم اس طریقے سے چپ ہو جاتے ہیں تو یقیناً مجھے یہ اتنا اندازہ ہے کہ آلریڈی ہمارا پاکستان ایک ایسے سچویشن میں جا چکا ہے جہاں سے واپس آنا بھی مشکل ہے، اور یہ ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں، ہماری اپنی غلطیاں ہیں۔ لیکن میں اس بات کو انشور کروں گا انشاءاللہ، میں ڈی پی او صاحب سے ابھی کوشش کروں گا کہ رابطہ کر سکوں، ڈی سی صاحب سے کوشش کروں گا رابطہ کر سکوں کہ واقعہ ہوا کیا، ایکچوئل فیکٹس کیا ہے۔ اور میں ان کے لواحقین کو بھی یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ کائنڈلی مجھے کانٹیکٹ کریں، میری ٹیم کو کانٹیکٹ کریں، اور یہ جو جس طریقے سے پولیس گردی اگر کرک میں اسٹیپ کی انہوں نے یہ سوچا ہوا ہے تھانہ کلچر، تو یہ بالکل غلط ہے، نہیں ہونے دیں گے، ایسا کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے۔ اور رہی بات اس کی کہ جو اس کے ساتھ ہوا ہے سسپینڈ کرنا، بھی مجھے اطلاع ملی کہ اس کو سسپینڈ بھی کیا گیا ہے، جو پولیس والا تھا۔ سسپینڈ ہونے سے کوئی وہ نہیں چلتا کہ آپ نے اس کو سسپینڈ کیا، باقاعدہ قانونی طور پہ اس پہ کارروائی ہوگی، اور ہم اس چیز کی ڈیمانڈ کریں گے ڈی آئی جی صاحب سے، جتنی بھی ذمہ داران ہیں اتھارٹیز والے ان سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ اس کے خلاف ایک بھرپور کارروائی کی جائے، اور میں کوشش کروں گا کہ ڈی سی صاحب کا اپنا ڈی پی او صاحب کا موقف بھی اس میں لے سکوں۔ لیکن جتنے بھی لوگ اس بات کو دیکھ رہے ہیں، ایک بات میں آپ لوگ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاؤں گا، اس سے آپ کو شاید سمجھ آ جائے کہ پاکستان میں وہ برطانیہ والا غلامانہ جو ایک سسٹم ہم پہ رائج کیا گیا تھا، اور تھانہ کلچر میں اس سے چو یا پولیس والوں کو نا کچھ انلمیٹڈ پاورز ان کو دی گئی تھی، جو لیگلی تو نہیں ہے بٹ انلیگلی اس کا مس یوز ہوتا ہے۔ وہ پرسوں میں ایک بک میں پڑھ رہا تھا کہ جناب ایک بیوروکریٹ تھا، اور برطانیہ کا، وہ ہندوستان میں سب کانٹیننٹ میں سرو کر رہا تھا، تو اس کی ایک فیملی تھی جس کو کئی سو ایکڑ کی زمین پہ اس کو ایک بڑا اچھا سا بنگلہ ملا تھا، ایک حویلی ملی تھی جس میں وہ ٹاٹ باٹ سے رہ رہے تھے، شان و شوکت کی زندگی تھی۔ اب اس کی ایک بیوی، ایک بچہ، جناب جب وہ ٹرین میں کہیں سفر کرتے تھے تو عالی شان بوگی سجا کے نا، اور ٹرین کا جو ڈرائیور ہوتا تھا وہ اس سے پہلے پوچھتا تھا کہ جناب اجازت ہے تاکہ ہم چل سکیں، تو وہ اجازت دے کے نکل جاتے تھے۔ ایک دن وہ بچہ جو ہے وہ اس کا موڈ آف تھا، اس نے کہا نہیں میں اجازت نہیں دے رہا، پورا ٹرین وہاں پہ کھڑا رہا، پورا عملہ آ گیا جناب، اس کو ریکویسٹ کر رہا ہے، التجا کر جناب آپ اجازت دیں، چھوٹے صاحب اجازت دیں گے تو ہم نکلیں گے۔ تو وہ چھوٹے صاحب جو تھے وہ اس نے بڑی مشکل سے اجازت دی، جب اپنی ماں نے اس کو کچھ چاکلیٹس وغیرہ دی۔ تھوڑے عرصے بعد وہ چلا گیا برطانیہ، اور برطانیہ جا کے وہ کسی ٹرین میں سفر کر رہا تھا، اور اتنے میں اس کا موڈ خراب ہو گیا، کہیں پہ ٹرین جا کے رکی ہے، اس پلیٹ فارم پہ اس کی ماں نے کچھ لے کے دیا اس کو، تو ٹرین جب دوبارہ روانہ ہوئی ہے تو اس بچے نے چلا کے کہا بدتمیز انسان، کیا تم نے مجھ سے نہیں پوچھا کہ میں ٹرین چلاؤں یا نہ چلاؤں؟ میں نے اجازت ہی نہیں دی۔ تو اس کی ماں نے اس کو سمجھایا بیٹا تم ایک آزاد ملک میں ہو، یہ وہ غلام ملک نہیں ہے۔ تو کہنے سے مراد یہ کہ وہاں پہ برطانیہ میں جتنے آفیسرز ہندوستان میں سرو کر چکے تھے، اس کو برطانیہ میں کسی پبلک آفس میں جاب کرنے کی اجازت نہیں تھی، کہ آپ ایک غلام قوم پہ حکومت کر کے آئے ہیں، آپ کا رویہ غلامانہ قوم کے ساتھ ایڈجسٹ ہو چکا ہے، ابھی آپ ایک آزاد ملک میں آ گئے ہیں تو آپ اس کے لیے ایلیجیبل نہیں ہیں۔ کہنے سے مراد یہ تھا
کہ پاکستان میں جو ایک برطانیہ کا ایک نظام رائج ہے اور ابھی تک ہم اس کو بھگت رہے ہیں، پولیس سسٹم، سویلین کے کچھ رائٹس ہوتے ہیں، چاہے وہ مجرم ہو، ملزم ہو، اس نے جرم کیا ہو، بے گناہ ہو، گنہگار ہو، قانون ہے اس کے لیے قدر، اور قانون کے مطابق آپ کے پاس کسٹڈی میں بھی اگر کوئی ملزم آتا ہے تو اس کی بھی کچھ رائٹس ہوتا ہے، آپ وائلیٹ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ وائلیشن کرتے ہیں یعنی آپ قانونی طور پہ جرم کی مرتکب ہو جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس معاملے کو اٹھائیں گے، میری کوشش ہوگی کہ ہر صورت پہ اس کی جانچ پڑتال کی جائے، اور جو بھی اس کا ذمہ دار ہے وہ کیفے کردار تک انشاءاللہ اس کو پہنچائیں گے۔ اور کرک ایسا علاقہ ہے کہ جناب وہاں پہ ساری تعلیم یافتہ ماشاءاللہ بڑے غیور عوام ہیں، اور ایسے نہیں چھوڑیں گے ایسے کیسز میں کہ جناب کسی ایک بندے کو آپ نے اس کو اتنا ٹارچر کیا۔ مجھے ایک بات بتائیں، اس کے جب آپ کرمنالوجی پڑھتے ہیں، کرمنل بیہیویئر پڑھتے ہیں، آپ نے تو اس کو اتنا ٹارچر کیا، ظالم انسان ایک کرمنل کو بھی وہاں سے کیا ہے پروبیشن پہ چھوڑ دیا جاتا ہے کہ شاید یہ سدھر جائے۔ آپ کو ایک سدھرے ہوئے انسان کو پہلے سے بگاڑ رہے ہو، اتنا ٹارچر کر کے آپ اس کو کیا کر رہے ہو؟ آپ نے تو اس کے دل میں داروں کے لیے پہلے سے نفرت پیدا کر دی ہے، پولیس کے لیے نفرت پیدا کر دی ہے۔ یہ تو کیا اس کی پوری اولاد، اس کی پوری جو جشتی پشتی ہوگی وہ پولیس سے نفرت کرے گی، جو وہ بتا رہا ہے کہ ڈنکی مشین لگا کے پانی ڈال رہا ہے، مرچیں لگا رہا ہے، تم انسان تھے یا حیوان تھے؟ خیر، اس کا ہم پوچھیں گے اور لازمی پوچھیں گے۔ میری آپ سب سے التجا ہے کہ اس ویڈیو میں پولیس والوں کو، خاص کر جو جتنے بھی ذمہ داران ہیں، اس کو لازمی ٹیگ کیجیے گا تاکہ اس معاملے کو ہم اٹھائیں اور اچھی طریقے سے اس پہ بات کر سکیں۔ میں آج کوشش کروں گا ڈی پی او صاحب سے بھی اس کا موقف لوں، اور اس کے بعد کوئی اس پہ بات کریں گے کہ اس کو نیشنل ٹی وی پہ پروگرام پہ بلاؤں، کیا حساب کتاب کروں۔ اگر یہ لوگ کوئی ایکشن نہیں لیتے تو مجبوراً مجھے اس کو نیشنل سطح پہ اس معاملے کو اٹھانا پڑے گا۔